السلام علیکم، میرا نام محمد ابوبکر صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں آسان درس قرآن۔ آج درس قرآن کا باقاعدہ آغاز ہونے والا ہے۔ سورہ فاتحہ سے ہم شروع کریں گے اور یہ سفر جاری رہے گا سورہ ناس تک۔ تو سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ کا تعارف۔ تو سورہ فاتحہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کے لحاظ سے پہلے نمبر پہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی پہلی وہ صورت ہے جو کہ پوری کی پوری نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے اور کوئی ایسی صورت نہیں تھی جو کہ پوری کی پوری نازل ہوئی ہو۔ چند آیاتیں نازل ہوتی تھی، پوری باقاعدہ صورت نازل نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، اس صورت کو قرآن کے شروع میں رکھنے کا منشا کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بظاہر تو اس کی یہ وجہ سمجھ آتی ہے کہ ایک بندہ جو قرآن سے ہدایت چاہتا ہے، قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس بندے کو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرے اور ایک حق کے طلبگار کی طرح اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگے۔ ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ میں ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ اچھا، اب یہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ تو یہ سیدھا راستہ سارا کا سارا قرآن اس سیدھے راستے کی تشریح ہے۔ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد پروردگار ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ یعنی کہ دنیا میں جس چیز کی بھی تعریف ہوتی ہے وہ دراصل اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے۔ آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ جب آپ کسی چیز کی یا کسی عمارت کی آپ تعریف کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اس عمارت کو بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اسی طرح آپ دنیا میں جب بھی کسی بھی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو گویا آپ اللہ کی ہی تعریف کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے دنیا کو تمام کی تمام دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ تو آپ جب کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ لہٰذا اس وجہ سے کہا گیا الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، تو جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، چاہے وہ انسانوں کا جہان ہو، چاہے وہ الرحمن اس ذات کو کہتے ہیں جس کی رحمت بہت وسیع ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ سب کو پہنچتی ہو۔ انگلش میں جیسے ہم کہتے ہیں ایکسٹینسو، ٹھیک ہے، کہ اس کی رحمت رحمت جو ہے تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو پہنچتی ہے، چاہے وہ انسان جو ہے مسلمان ہو یا کافر ہو، تمام کی تمام لوگ اس کی رحمت کے نیچے ہیں اور اس کی رحمت کی وجہ سے یہاں پر رہ رہے ہیں۔ الرحیم یعنی کہ بہت مہربان، یعنی کہ وہ ذات جس کے اس کی رحمت بہت زیادہ ہو، یعنی کہ جس پر بھی ہو مکمل ہو۔ انگلش میں ہم جیسے کہتے ہیں انٹینسو، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جس پر بھی وہ رحمت ہوگی تو وہ مکمل ہوگی، ٹھیک ہے۔ آخرت میں اللہ کی صفت الرحیم، یعنی کہ اللہ کی رحمت آخرت میں مسلمانوں کے اوپر ہوگی اور وہ مکمل ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان جب جنت میں داخل ہوں گے، اللہ کی رحمت سے داخل ہوں گے، تو ان کو کسی چیز کا غم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ مطلب آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سب پہ نہیں ہوگی۔ کفار جو ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے اور مسلمان جو ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جنت میں جو بھی جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ کی رحمت اس کے اوپر مکمل ہے۔ اسی وجہ سے میں نے الرحمن کا ترجمہ جو سب پر مہربان
کے ساتھ کی ہے، اور الرحیم کا ترجمہ بہت مہربان کے ساتھ کی ہے، ٹھیک ہے۔ مالکی یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے عارضی اور ناقص ملکیت جو ہے دنیا میں انسانوں کو بھی دی ہوئی ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ ناقص اور عارضی ملکیت بھی ختم ہو جائے گی، اور مالک وہی ایک ہی ذات ہوگی، یعنی کہ اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ وہ دعا ہمیں کہ سیدھے راستے کی ہدایت، ٹھیک ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب انعام کن پہ کیا ہے؟ تو بھائی انعام جو ہوئے ہیں، تو یعنی کہ گمراہ ہیں، تو اس سے مراد عیسائی ہیں، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو کہ اللہ کے نبی تھے، ان کو خدا کا درجہ دے دیا اور راستے سے یعنی کہ گمراہ ہو گئے۔